بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ جھارکھنڈ میں اردو کے بارے میں پڑھیں گے۔ جھارکھنڈ میں اردو سے مراد ہے جھارکھنڈ میں اردو ادب میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، یہاں اردو ادب کی کیا صورتحال رہی ہے، اور وہ کون کون سے نمائندہ شعراء رہے ہیں جنہوں نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی ہے۔ یہاں نمونے کے طور پر 15 سوالات دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ لیکن آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو بھی رانچی یونیورسٹی یا دوسرے یونیورسٹیز کے نصاب میں جو جھارکھنڈ کے شعراء شامل ہیں انہی کی تخلیقات کو پڑھیں، اور ان کی تخلیقات میں بھی ان کی پیدائش، وفات اور نمائندہ کہانی یا نظم یا غزل وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ اس کے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال سے جھارکھنڈ میں اردو کے حوالے سے بہت وسیع ٹاپک ہے، اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو ایک زمانہ لگ جائے گا، لہٰذا امتحانات قریب ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ انہی چیزوں کو پڑھیں جو چیز سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں چند معروضی سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، جھارکھنڈ کے نظم گو شعراء کس ادیب کی تنقیدی کتاب ہے؟ پہلا آپشن ہے اختر یوسف، بی ہے ذکی انور، سی ہے ہمایوں اشرف، ڈی ہے شین اختر۔ تو اس کا جواب ہوگا شین اختر، کیونکہ شین اختر نے اس حوالے سے ایک اہم کتاب لکھی ہے، جھارکھنڈ کے نظم گو شعراء۔ تو شین اختر کا اصلی نام ہے صابر حسین، آپ جانتے ہیں صابر حسین۔ یہ گیا میں پیدا ہوئے اور رانچی میں انتقال ہوا۔ انہوں نے کئی اہم کہانیاں لکھی ہیں۔ ان کے کہانی ایک آپ نے پڑھی ہے جس کا نام ہے مسز جان۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کی کہانی مشہور ہے، خاندان کی ناک۔ دو کہانیاں مشہور ہیں، ایک نظموں کا مجموعہ ہے وناش یاترا کے نام سے، اس کے علاوہ تنقیدی کتابیں ہیں۔ تو سوال نمبر 2 ہے، اردو ناولوں میں شہر کس افسانہ نگار کی پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے؟ یہ بھی سوال، اس طرح کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں جو یا جھارکھنڈ کے نصاب میں پڑھائے جاتے ہیں، جو جن ادیبوں کو پڑھایا جاتا ہے ان سے سوالات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کا آپشن ہے منظر کاظمی، بی ہے اختر یوسف، سی ہے اختر آزاد، ڈی ہے ظہیر غازی پوری۔ اس کا جواب ہوگا اختر یوسف۔ اختر یوسف نے کلکتہ یونیورسٹی سے اردو ناولوں میں شہر کی عکاسی کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی تھی، اور ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ ہے جلتا ہوا سیارہ کے نام سے، آپ جانتے ہیں۔ اور اس میں دو کہانیاں بہت مشہور ہیں، نمبر 1 گدھ اور قہبہ خانہ، اس کے علاوہ جلتا ہوا سیارہ۔ اور بھی کہانیاں اس میں ہیں، رنگ منچ کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نظموں کا ایک مجموعہ ہے، ابھی ایک تازہ مجموعہ آیا ہے، دھند کے آس پاس دھوپ، اور پہلا مجموعہ تھا 78 کے آس پاس آیا تھا، کوہرا کوہرا دھوپ۔ تو اختر یوسف رانچی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، 2002-3 میں ان کا وہ ریٹائر ہوئے ہیں، ابھی وہ حیات سے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، ذیل میں کس افسانہ نگار نے تلمیحات کا خوبصورتی سے استعمال کیا ہے؟ مطلب پوچھ رہا ہے کہ کون سا ایسا افسانہ نگار ہے جس نے تلمیح بولتے ہیں اپنی کہانی میں یا اپنی شاعری میں کسی قرآنی آیت یا پرانی یادوں کا ذکر کرے اور اس کو اسی بہانے سے یاد، جیسے حالی کا شعر ہے، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ چاہ مطلب معنی ہوتا ہے کنواں، تو چاہے یوسف بولیں گے تو یاد ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ان کے بھائیوں نے ڈال دیا تھا، اور ان کے ابا کے سامنے کہہ دیا تھا کہ وہ انتقال کر گیا ہے، تو اس کو کسی پرانے واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے، اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ تو ایک افسانہ نگار ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کہانیوں میں تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ آپشن ہے غیاث احمد گدی، بی ہے ذکی انور، سی ہے اختر یوسف، ڈی ہے منظر کاظمی۔ اس کا صحیح جواب ہوگا منظر کاظمی۔ منظر کاظمی نے
جو سیاہ غلاف اور کالے جرنیل وغیرہ جیسے افسانے ہیں اس میں انہوں نے تلمیحات کا استعمال کیا ہے، پرانے واقعے کو بنیاد بنا کر، قرآن کی آیت کو بنیاد بنا کر کہانی لکھی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، پانی کا چاند کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ پانی کا چاند ایک افسانے کا مجموعہ ہے جو کولہان یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے۔ اس میں آپشن بتا رہے ہیں، اے ہے کہکشاں پروین، بی ہے صبوحی طارق، سی ہے شیریں نیازی، ڈی ہے اختر یوسف۔ اس کا صحیح جواب ہوگا ڈاکٹر کہکشاں پروین۔ ڈاکٹر کہکشاں پروین کی کئی کتابیں، افسانوں کے 5 مجموعے، تنقیدی کتاب کے 3-4 مجموعے، شاعری کا ایک مجموعہ کیا رشتہ ہے میرا کے نام سے شائع ہو چکا ہے، منٹو اور واجد تبسم پر کہاں ان کی کوئی کتاب ابھی آئی 2022 میں۔ بہت اہم کام ان کا ہے افسانوں کے حوالے سے، تنقید کے حوالے سے، ان کا بھی تعلق رانچی یونیورسٹی سے رہا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اردو کا پہلا افسانہ ذیل میں کس نے لکھا؟ پہلا افسانہ مطلب جھارکھنڈ میں ذیل میں مطلب نیچے جو لوگ ہیں ان میں پہلا افسانہ کس نے لکھا ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ سن کے اعتبار سے کن کا افسانہ پہلے چھپا ہے، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ادیب جس کا افسانہ پہلے چھپا ہے، یہاں مراد ہے جدیدیت کے حوالے سے۔ ماڈرنزم جب رجحان ایک آیا 1960 کے آس پاس، تو جھارکھنڈ سے کس ادیب نے پہل کی اور کن کا افسانہ سب سے پہلے شب خون میں چھپا؟ اگر وہ جواب ہوگا تو اس کا جواب ہم دیں گے اختر یوسف۔ اختر یوسف کالک اور اجالا ان کا افسانہ تھا جو شب خون میں سب سے پہلے چھپنے کا اعزاز حاصل ہے اس افسانے کو، اور پورے بہار اور جھارکھنڈ میں اس سے پہلے افسانہ کسی کو نہیں یہ حاصل تھا۔ اور اگر پہلا افسانہ کی ہم بات کریں گے تو ہم الیاس احمد گدی کو لگائیں گے، کیونکہ الیاس احمد گدی 1948 میں ان کا افسانہ چھپا ہے سرخ نوٹ کے نام سے افکار بھوپال میں۔ تو ہم دونوں آپشن کے لحاظ سے ہم دیکھ لیں گے کیا جواب ہوگا۔ سوال نمبر 6 ہے، علم عروض نے کس ادیب نے مہارت حاصل کی؟ علم عروض بولتے ہیں وہ علم جس سے شعر کو ناپنے کا پیمانہ بنایا جائے، اسے علم عروض کہتے ہیں۔ اس کا آغاز عربی میں ہوا تھا، عربی سے یہ روایت فارسی میں گئی اور فارسی سے اردو شعریات والوں نے اسے اخذ کیا ہے۔ تو ذیل میں جو نیچے لکھے ہوئے ہیں جو شعراء ہیں، شاعر ہیں، ان لوگوں میں کس کا نام آتا ہے جنہوں نے علم عروض میں مہارت حاصل کی، اور ایک کتاب بھی چھپی ہے ان کی؟ آپشن 1 ہے شعیب راہی، بی ہے وہاب دانش، سی ہے پرکاش فکری، ڈی ہے نادم بلخی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ پروفیسر نادم بلخی جو ڈالٹن گنج کالج میں تھے، انہوں نے علم عروض کے حوالے سے کافی اہم کام کیا ہے، ان کو زبردست مہارت حاصل تھی، اور وہ خود بھی شاعر تھے، شاعری کرتے تھے۔ ابھی رباعیوں کا مجموعہ ان کا آیا تھا ان کے وفات کے بعد نکات اربعہ کے نام سے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری کی بہت سی کتابیں ہیں اور نصاب میں بھی شامل ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، جلتا ہوا سیارہ کس فنکار کا افسانوی مجموعہ ہے؟ جلتا ہوا سیارہ ایک کلیکشن آف شارٹ اسٹوریز ہے، وہ کس کا ہے پوچھ رہا ہے یہاں پہ۔ آپشن اے ہے اختر یوسف، بی ہے ذکی انور، سی ہے صبوحی طارق، ڈی ہے شین اختر۔ تو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ شین اختر یوسف کا یہ افسانوں کا مجموعہ ہے جلتا ہوا سیارہ، اور یہ بالکل سمبولک کہانیاں اس میں ہیں۔ سمبولک مطلب علامتی، اور علامتی کہانیاں کب لکھی گئی ہیں؟ جدیدیت کے دور میں، 1960 اور 1980 کے بیچ میں۔ سوال نمبر 8 ہے، ذیل میں کس فنکار نے سفر نامہ لکھا ہے؟ آپشن اے ہے غیاث احمد گدی، بی ہے وہاب دانش، سی ہے الیاس احمد گدی، ڈی ہے وہاب اشرفی۔ ہم جانتے ہیں کہ سفر نامہ لکھنے کی روایت اردو میں رہی ہے۔ جو ادیب پہلے سفر کرتا تھا کہیں بنگلہ دیش کا سفر ہے، جاپان کا سفر ہے، امریکہ کا سفر ہے، حرمین شریفین کا سفر ہے، وہ کرتے تھے اور یہاں آ کر اس کو رقم کرتے تھے، لکھتے تھے باقاعدہ، اس کو اپنی یادداشت کو لکھتے تھے۔ تو اس میں ذیل میں تو آپ نے پڑھا ہے کہ الیاس احمد گدی نے ایک سفر نامہ لکھا ہے لکشمن ریکھا کے وار کے نام سے، تو یہ آپشن وہی ہوگا، الیاس احمد گدی، آپشن سی۔ سوال نمبر 9 ہے، بلائے زمینی کس شاعر کی مشہور نظم ہے؟ بلائے زمینی اس سے پہلے کے CGL کے نصاب میں شامل تھی یہ نظم۔ آپشن ہے صدیق مجیبی، بی ہے پرکاش فکری، سی ہے اظفر جمیل، ڈی ہے وہاب دانش۔
ہم جانتے ہیں کہ بلائے زمینی وہاب دانش کی نظم ہے، اور ان کے 2 افسانوں کے مجموعے 2 شعری مجموعے چھپ چکے ہیں، اور ان کا تعلق گوسنر کالج سے تھا، وہ وہاں پڑھاتے تھے۔ اگلا سوال ہے، لیمینیٹڈ گرل کس ادیب کا ناول ہے؟ لیمینیٹڈ گرل ایک ناول ہے جسے کس نے لکھا ہے؟ آپشن اے ہے شین اختر، بی ہے اختر یوسف، سی ہے اختر اورینوی، ڈی ہے اختر آزاد۔ اس میں سب نام اختر لگا ہوا ہے، تھوڑا سا کنفیوژن ہوا آپ کو۔ اس کا جواب ہوگا ڈی اختر آزاد۔ اختر آزاد نے 2 ناول لکھے ہیں، ابھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک ناول لکھا ہے لاک 360، یہ 2022 میں شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ افسانوں کے 4-5 مجموعے ہیں، تنقید کی کتابیں ہیں، ذکی انور پر کا کتاب لکھی ہے، گربچن سنگھ پر کتاب لکھی ہے، مہتاب اللہ پرویز پر انہوں نے افسانوں کا انتخاب کیا ہے، رنویر اختر رومانی پر انہوں نے مضامین کو یکجا کیا ہے۔ اس حوالے سے وہ فعال شخصیت کے مالک ہیں اور وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اس کا جواب ہوگا اختر آزاد۔ سوال نمبر 11 ہے، تراجم کے حوالے سے کس ناقد نے اپنی پہچان بنائی؟ تراجم ترجمہ کی جمع ہے، ٹرانسلیشن جس کو بولتے ہیں ہم۔ تو اس میں ہم نام دیکھ رہے ہیں، پہلا نام ہے شعیب راہی، بی ہے سمیع الحق، سی ہے احمد سجاد، ڈی ہے محمد ابراہیم۔ اس کا جواب ہوگا سمیع الحق۔ سمیع الحق صاحب رانچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں تھے، اور انہوں نے بہت سے یونانی ڈراموں کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اقبال کی تصنیف کا ترجمہ کیا ہے، تجدید دینی پر تفکیری نظر، اسی طرح یہی نام ہے۔ تو ترجمے کے حوالے سے سمیع الحق صاحب کا نام کافی اہمیت کا حامل ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، قصہ بے سمت زندگی کا کس ناقد کی خود نوشت ہے؟ خود نوشت بولتے ہیں آٹو بایوگرافی، آٹو بایوگرافی بولتے ہیں خود نوشت۔ تو کہہ رہا ہے کس کا، ذیل میں کس نے لکھا ہے، خود نوشت لکھی ہے، کیا نام ہے؟ قصہ بے سمت زندگی کا۔ آپشن اے ہے وہاب دانش، بی ہے وہاب اندلیب، سی ہے ہمایوں اشرف، ڈی ہے وہاب اشرفی۔ اس کا جواب ہوگا پروفیسر وہاب اشرفی۔ رانچی یونیورسٹی سے ان کا گہرا رشتہ رہا ہے، رانچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کو آگے بڑھانے میں اور اسے مطلب عالمی سطح پر لے جانے میں اس شعبے کا اور وہاب اشرفی صاحب کا اور ان کے دیگر جو اساتذہ تھے اس زمانے میں، ان کا کافی اہم رول رہا ہے۔ انہوں نے 2 درجن سے زائد کتابیں لکھی ہیں، بلکہ 3 درجن سے زائد کئی کتابیں ان کی اہم ہیں۔ اس میں ایک اہم کتاب ہے تاریخ ادب اردو ہے، مطلب اردو ادب کی تاریخ لکھی ہے 4 جلدوں میں، اور 7 جلدوں میں لکھا ہے انہوں نے تاریخ ادبیات عالم، پورے ورلڈ کے لٹریچر کی تاریخ لکھی انہوں نے، چینی لٹریچر، جاپانی لٹریچر، انگریزی فلاسفی، مطلب انگریزی اور دیگر ہر طرح کے مطلب جتنے بھی علوم ہے دنیا میں سب کا انہوں نے نظر ڈالی ہے۔ تو اس کا جواب ہوگا وہاب اشرفی۔ سوال نمبر 13 ہے، دیکھیے اگلا سوال انہی سے متعلق ہے، تاریخ ادبیات عالم کس ناقد کا تحقیقی کارنامہ ہے؟ اے ہے وہاب دانش، بی ہے اختر آزاد، سی ہے ہمایوں اشرف، ڈی ہے وہاب اشرفی۔ اس کا جواب بھی ہوگا وہاب اشرفی صاحب نے کیا ہے تاریخ ادبیات عالم۔ عالم مطلب دنیا، ادبیات ادب کو کر دیا ہے، ادبیات مطلب ہسٹری آف ورلڈ لٹریچر، تو وہاب اشرفی صاحب کا کارنامہ ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، کلیات منٹو کو کس ناقد نے ترتیب دیا؟ نیچے جو نام دیے ہوئے ہیں اس میں کلیات منٹو کو کس نے ترتیب دیا ہے؟ ترتیب دینا، کمپائل کرنا، 10-12 جلدوں میں کیا ہے، اور کتاب ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس سے چھپ چکی ہے۔ اے ہے اختر آزاد، بی ہے وہاب اشرفی، سی ہے احمد سجاد، ڈی ہے ہمایوں اشرف۔ اس کا جواب ہوگا ڈاکٹر ہمایوں اشرف۔ ونوبھا بھاوے سے ان کا تعلق ہے، ابھی ملازمت میں ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک رسالہ نکالا ہے ادبی جرنل کے نام سے، وہ جھارکھنڈ کے ادبا اور شعراء پر مشتمل ہے، آپ اس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں جھارکھنڈ کے حوالے سے، وہ ایک اہم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سرور ساجد کی کتاب ہے جھارکھنڈ کی اردو کتابوں کے اشاریہ، 2 جلدوں میں ہے، تو وہ کتاب اس سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو 2 کتابیں ہیں، پہلی کتاب ہے ادبی جرنل اور دوسری کتاب ہے جھارکھنڈ کی اردو کتابوں کا اشاریہ۔ اس کے علاوہ جھارکھنڈ کے علاوہ جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اس سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 15 ہے،
ذیل میں کس شاعر نے نیچرل شاعری کی ہے؟ نیچرل مطلب فطری شاعری، فطرت کو موضوع بنا کر۔ اے ہے پرکاش فکری، بی ہے وہاب دانش، سی ہے صدیق مجیبی، ڈی ہے اصفر جمیل۔ اس کا جواب ہوگا پرکاش فکری۔ اس سے پہلے کے سلیبس میں ہم نے پڑھا تھا شبنم بھیگی گھاس پر چلنا کتنا اچھا لگتا ہے، تو یہ انہی کا ہے۔ تو نیچرل شاعری کی انہوں نے، نیچرل شاعری اسی کو بولتے ہیں جو نیچر کو، نیچر کے منظر کی عکاسی، نیچر کی عکاسی کریں، ایسے شاعر کو بولتے ہیں نیچرل شاعر۔ تو انہوں نے زیادہ عکاسی کی ہے، تو جس کا جواب ہوگا اے پرکاش فکری۔ اس طرح کے جھارکھنڈ کے حوالے سے بہت سے سوالات بن سکتے ہیں، 100 کوشچن بن سکتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کس طرح سے ان سوالات کو نکالتے ہیں، اور کیا کیا آپ کے پاس ہے اب تک جو سرمایہ، اس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں دیجیے اجازت۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے، لوگوں تک پہنچائیے، کیونکہ جھارکھنڈ کے حوالے سے لوگوں کے پاس مواد کم ہے۔ بہت شکریہ۔